پوری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائے، پوری کائنات کے ملائکہ لکھنے والے بن جائیں، امام سجاد کے ایک لقب کے فضائل نہیں لکھ سکتے۔ امام سجاد دنیا میں آئے، امیر المومنین اپنے ہاتھوں میں اٹھائے، مولا علی علیہ السلام ہاتھوں میں اٹھا کر فرماتے ہیں خبردار کوئی کنیز بھی بغیر چادر کے میرے سجاد کے سامنے نہ آئے۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے جملہ سن لیا، کوئی کنیز بھی بغیر چادر کے میرے سجاد، غیرت کا خدا، میری بات سمجھے، کوئی کنیز بھی میرے سجاد کے سامنے بغیر چادر کے نہ آئے۔ جاؤ میرے سجاد کے لیے قالین لے کر آؤ، کوئی کنیز بھی بغیر چادر کے میرے سجاد کے سامنے۔ بہت تصدق شاہ جی، میں نے امام سجاد کا سرکار ایک جملہ پڑھنا ہے۔ ہر بندے کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، جب بھی امام سجاد کا مصائب پڑھا جائے، کوئی آئے یا نہ آئے، وہ 14 سال کا قیدی ضرور آتا ہے، وہ دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جو بھی ہائے سجاد کر کے روتا ہے اس کے قریب آ کر اس کی جھولی میں اپنا امامہ رکھ دیتا ہے، امامہ رکھ کر کہتا ہے میرے اللہ اگر اس کا اکبر جیسا بھائی ہے تو اسے برچھی نہ لگے۔ کوئی آئے یا نہ آئے، وہ بی بی ضرور آتی ہے جو آج بھی شمر کے نام سے ڈرتی ہے، وہ مستورات میں بیٹھ جاتی ہے جو عورت امام سجاد کے مصائب پہ نہیں روتی، اس کا کندھا ہلا کے کہتی ہے تجھے کیا پتا میرے سجاد کو کتنے پتھر لگے تھے۔ جب بھی امام سجاد کی مجلس ہوتی ہے، علماء محدثین کہتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب ہر مومن کے دروازے پہ جاتے ہیں، اور جناب زہرا رو رو کے کہتی ہے میرے سجاد کی مجلس ہے، میں بطول تمہیں دعوت دینے کے لیے آئی ہوں، میں زہرا کی دعوت پہ میرے سجاد کی مجلس پہ آ جا، میں سچی ماں کی سچی بیٹی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں جب تو دنیا سے جائے گا میں تیری لاش پہ ایسے روں گی جیسے بیٹے کی میت پہ ماں روتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرمایا میرے سجاد کے لیے قالین لے کر آؤ، ہر قسم کا قالین لے کر آئے۔ امام سجاد علیہ السلام کو اوپر لٹانا ہے، امیر المومنین ہاتھ رکھتے تھے، فرمایا یہ بھی سخت ہے، میرا سجاد جو ہے وہ بہت نازک ہے، یہ بھی سخت ہے، یہ بھی سخت ہے، ہر قسم کا قالین آیا۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کہتے یہ بھی سخت ہے، میرا سجاد نفیس ہے، یہ بھی سخت ہے، میرا سجاد نفیس ہے۔ معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، امام سجاد علیہ السلام جس کے لیے امیر المومنین کو قالین اچھا نہیں لگتا تھا، اس کو شام کے بازار میں اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے۔ میں نے صرف ایک سوال پوچھنا ہے، اسی پہ میں نے ممبر چھوڑنا ہے۔ بہت تصدق شاہ جی مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں، امام سجاد خون کب روئے تھے؟ امام سجاد خون کب روئے تھے؟ 38 ہجری کو دنیا میں آئے، امام سجاد خون نہیں روئے، امام سجاد بادشاہ خون نہیں روئے۔ کربلا کی طرف گئے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ عالیہ سلام اللہ علیہا نے کہا سجاد تو مجھے سوار کرائے گا، بی بی عالیہ نے ایک ہاتھ سجاد کے کندھے پر رکھا، ایک ہاتھ حسین کے کندھے پر رکھا، مجھ سے سوال کرو۔ 17 قدم بی بی چلی تھی، بی بی نے فرمایا سجاد مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ امام سجاد رو کر فرماتے پھپھی اماں اپنی حویلی میں نہیں چل رہی، شام کے بازار میں کیسے چلے گی؟ وہ کبھی نہ رونے والا حسین رو پڑا۔ امام حسین نے مڑ کر دیکھا، یاسین بھائی امام حسین بادشاہ نے کیا دیکھا؟ غازی شہنشاہ نے اپنا امامہ کھولا، بی بی عالیہ کے قدموں کے نشان صاف کر رہے ہیں۔ حسین مولا کہتے ہیں عباس یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا مولا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی غیر محرم کی نظر میری عالیہ کے قدموں کے نشانوں پہ پڑے۔ ابھی میں سے کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، بی بی رب جانے کیسے سوار ہوئی، بس سوار کا ہونا تھا۔ آگے آگے جناب عباس کا گھوڑا تھا، جناب عباس کہہ رہے تھے امام سجاد سرکار خون کب روئے ہیں؟ حضرت غازی شہنشاہ فرماتے ہیں بادلوں چھپ جاؤ، پرندوں چھپ جاؤ، آج گھر سے باہر وہ آ گئی ہے جو باپ کے سامنے رہی جاتی تھی۔ پتہ رب جانے کیسے بی بی عالیہ گھر سے باہر آئی۔ بہت بڑا عالم دین اپنی کتاب میں لکھتا ہے امام سجاد خون نہیں روئے۔ جو ہی کربلا میں آ گئے 2 محرم کو امام سجاد خون نہیں روئے۔ شب عاشور آئی،
امام سجاد خون نہیں روئے۔ امام حسین بار بار علی اکبر کی داڑھی کو چومتے تھے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ 10 محرم کا بابا جی دن آیا، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، امام سجاد خون نہیں روئے۔ سرکار علی اصغر کو وہ تیر لگا جو عرب میں وحشی اونٹ کو مارتے تھے، حضرت امام سجاد خون نہیں روئے۔ جس کا پتھر کا دل ہے میں اس کا دامن نہیں، قاسم تقسیم ہو گیا۔ حضرت امام سجاد خون نہیں روئے۔ سید ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے بابا جی۔ امام حسین علامہ جاڑا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، امام حسین بادشاہ میدان میں آئے، 3 گھنٹے حسین نہ زین پہ ہے نہ زمین پہ ہے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ امام سجاد بادشاہ خون روئے تو کب روئے ہیں؟ علامہ جاڑا صاحب بابا جی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، شمر قریب آیا، اس نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ معافی مانگ کے بعد میں سیدوں سے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ علامہ جاڑا صاحب اصحاب الیمین میں لکھتے ہیں، شمر نے ایسے سر دیکھا، 3 دفعہ کربلا کی زمین پہ سر مارا، بس سر کا لگنا تھا۔ کالے برقعے والی سیدزادی تھی، رو رو کے کہتی تھی بابا اور تیرا دین بچ گیا، تیری زہرا اجڑ گئی۔ امام سجاد خون نہیں روئے۔ جلتے ہوئے خیمے میں علی کی بیٹی گئی، بی بی نے فرمایا اٹھو لاوارثوں کے وارث، اٹھو بے وارثوں کے وارث۔ امام سجاد بادشاہ خون نہیں روئے۔ امام سجاد سے میں نے مصائب شروع کیا ہے، امام سجاد نے آنکھیں کھولی، جس کے سامنے کنیزیں بغیر چادر کے نہیں آتی تھی، اس کی پھپھی کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ امام سجاد نے آنکھیں بند کر لی۔ جلتے ہوئے خیمے میں علی کی بیٹی نے امام سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا۔ جلتے ہوئے خیمے سے بی بی برآمد ہوئی، بی بی نے فرمایا حسین اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے۔ امام سجاد خون نہیں روئے۔ سیدانیوں کے ہاتھوں میں زیور آئے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ کوفے کے بازار عبور کیے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ خون روئے تو کب روئے ہیں؟ شام کا مین دروازہ، شام کا مین دروازہ امام سجاد علیہ السلام نے کہا ہو سکتا ہے، پڑھو جملہ صحیح، عالم دین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس قیدی پہ جس کی گردن کا گوشت اس کا توق کھا گیا تھا۔ ہائے ضرور کرنی ہے، میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور وہ فرماتا میرا سلام ہو اس قیدی پہ جو شام کے بازار میں چپ کر کے کھڑا رہا۔ وہ کہتا ہے میرا سلام ہو اس قیدی پہ کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گردن میں توق تھا، ہتھکڑیوں والے ہاتھوں پہ 4 سال کی سیدزادی کا جنازہ تھا۔ وہ علی اکبر کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا بتاؤ وہ غریبوں کا قبرستان کہاں پہ؟ امام سجاد خون روئے تو قبر، جو توق تھا نا جی، امام سجاد کی گردن میں توق تھا، اس کی 6 زنجیریں تھیں جو 6 فوجیوں کے ہاتھوں میں تھی۔ 6 فوجی کھینچتے تھے، امام سجاد رو کر فرماتے ہائے غربتا۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا ہو سکتا ہے صبح ہو جائے، خون روئے تو کب روئے؟ دروازہ کھل جائے۔ بابا جی صبح ہوئی دروازہ نہ کھلا، میں نے اسی جملے پہ ممبر چھوڑ دینا، دن گزر گیا دروازہ نہ کھلا، رات آگئی دروازہ نہ کھلا۔ پڑھو جملہ، 15 اذانیں علی کی بیٹیاں نے اس دروازے پہ کھڑے ہو کے سنی۔ بی بی نے فرمایا اماں فضا اور میرے سجاد سے پوچھ ہم نے یہاں پہ کتنی دیر کھڑے ہونا ہے؟ بی بی فضا سلام اللہ علیہا امام سجاد علیہ السلام کے قریب آئی۔ بی بی نے فرمایا میرا لال ہم نے کتنی دیر کھڑے ہونا ہے؟ بابا جی ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ امام سجاد نے ایک سپاہی سے پوچھا ہم نے کتنی دیر کھڑے ہونا ہے؟ جس کا پتھر کا دل ہے میں اس کا ضامن نہیں، باقی ہائے ضرور کریں گے۔ جو میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں وہ فوجی کہکا مار کے ہنسا اور ہنس کر کہتے ہیں ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی شرابی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ بابا جی معافی مانگ کے میں جملہ کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ اچانک دروازہ کھلا، بس دروازے کا کھلنا تھا، بندوں کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے، عورتیں چھتوں پہ کھڑی تھی جن کی جھولیوں میں پتھر تھے اور وہ ہنس ہنس کر کہہ رہی تھی آج ہم نے علی کی بیٹیوں سے بدلہ لینا ہے، علی کی بیٹیوں سے بدلہ لینا ہے۔ امام سجاد خون روئے تو کب روئے ہیں؟ امام سجاد نے وہ منظر دیکھا، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے چہرے کی رنگت بدل
بدل گئی۔ جو ہی یہ منظر دیکھا یزید کا سپاہی قریب آیا، بابا جی خون کب روئے ہیں، اس نے ایک کاغذ کو ٹکڑا امام سجاد کی آنکھوں کے سامنے کیا، امام سجاد کی آنکھوں سے پہلا خون کا قطرہ نکلا، دوسرا خون کا قطرہ نکلا۔ بی بی نے فرمایا سجاد خون کیوں روتا ہے؟ کہا پھوپھی دعا کر تیرا سجاد مرنے سے پہلے مر جائے۔ فرمایا یزید کا حکم ہے علی کی بیٹیاں کربلا سے لے کر اس دروازے تک سوار پہ آئی ہے، آج علی کی بیٹیاں پیدل چلیں گی۔ ارے تو عباس کی مرشدزادی ہے، تو اس بازار سے کیسے چلے گی؟ بی بی نے فرمایا نہ سجاد میں ایسے ماحول سے نہیں گزروں گی، بابا جی مر جاتا یہ جملہ نہ پڑتا۔ ابھی یہ کہنا تھا، شمر قریب آیا، اس نے پہلا تازیانہ سجاد کا مارا، بس تازیانے کا لگنا تھا، بی بی سکینہ نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا۔ بی بی نے فرمایا شمر وہ امیر باپ کی بیٹی ہے اور میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں، بتا کس کس گلی میں چلنا ہے؟ بی بی سکینہ نے پہلا قدم شام کے بازار میں رکھا، حسین کا سر بلند ہوا، امام نے فرمایا زینب او میری سکینہ چل رہی ہے۔ بی بی پاک نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا۔ بابا جی مجھے ایک بات کا جواب دے،